رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کا لیسن دیکھیں 27 سے ہے، ہمارا لیسن 28 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں، اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں۔ کیف کیسے، کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم، امواتن بے جان، مردہ، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم پھر، یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر، یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر، الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی ہوا وہی، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہیں، واسطے تمہارے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، سب کچھ، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، ارادہ کیا، الی السماء طرف آسمان کی، الی طرف، السماء آسمان کے، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، درست بنایا ان کو، ہموار کیا ان کو، 7 سماوات آسمانوں کو، ہوا اور ہوا وہ، بکل ساتھ ہر، شیء چیز کے، علیم خوب علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تمہارے رب نے، رب کا تمہارے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی میں، ارض زمین، کیا بنانے والا ہوں، خلیفتاً ایک نائب، خلیفہ، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا،
فرشتوں نے کہا اتجعلو کیا آپ بنائیں گے کیا تجعلو آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسدو جو فساد کرے گا فیہا اس میں کس میں زمین میں ویسفکو اور بہائے گا دماء خون ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک آپ کی قال اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے وعلم اور سکھائے آدم نے الاسماء نام کلہا سب چیزوں کے سارے کے سارے ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی پر ملائکتی فرشتوں پر فقال پھر کہا انبئونی مجھ کو بتاؤ باسماء نام ہؤلائی ان کے ان اگر تم ہو صادقین سچے بامحاورہ ترجمہ دیکھیں اس کا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اس کے روٹ ورڈ دیکھیں ہم کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو پیچھے بھی پڑھا نا یکفرو بھی پڑھا ایک دفعہ آپ نے کیا روٹ ورڈ ہے اس کا کافر باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور ہو تم امواتن مردہ اموات یہ میت کی جمع ہے یعنی تم تو میت تھے مردہ تھے کچھ نہیں تھے تو اموات کیا ہے میت کی جمع اور اس کا روٹ ورڈ کیا آئے گا میم واو تے فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو یہ حیات سے ہے معنی کیا ہے زندگی روٹ ورڈ کیا ہے یا حی یا روٹ ورڈ ہے اس کا ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تم کو
تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جو اوپر اموات کا پڑھا نا، میم واو تے، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، ہا یا اس میں یحیی آ گیا نا، تو ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ثم الیہ، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، را جیم عین، پیچھے آپ نے پڑھا تھا یرجعون، پیچھے پڑھا نا یرجعون، تو یہاں آ گیا ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، لکم، تم کو، ما، تمہارے لیے، خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، پیچھے آیا تھا نا خلقکم، پیدا کیا تم کو، اب دیکھیں لکم آ گیا تو کیا معنی آ گیا کہ تمہارے لیے پیدا کیا، کیا؟ ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، تو جمیعاً جمع سے ہے، یعنی سارے کا سارا، سب کچھ، ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین واو یہ، استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑے ہونا، لیکن اگر اس کے بعد الا آ جائے، آ گیا نا الی السماء، تو اگر اس کے بعد استوا کے بعد الا آ جائے تو معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، تو فسواہن، سوا کا روٹ بھی یہی ہے، سین واو یہ، اور یہ لفظ مساوات سے ہے، برابر کرنا، پیچھے بھی پڑھا نا آپ نے، سواء علیہم، تو سبع سماوات، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کا، علیم، جاننے والا ہے، یہ اسم تفضیل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات زیادہ تر اسم یہ جو فعیل ان کے وزن پر آتی ہیں، جیسے کہ آتا ہے نا علیم، قدیر، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، قال، پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ قاف واو لام، جب کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکتی، فرشتوں کے لیے، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، مالک کو، بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے الف لام کاف، الک، تو الک کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، فرشتوں کو، فرشتوں کا کیا کام ہے؟ بنیادی کام پیغام رسانی ہے نا، اس لیے ان کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، جاعل، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حلیفتن، حلیفہ، حلیفہ کا لفظ حلف سے ہے، خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پچھلے سبقوں میں آپ نے ایک لفظ فو کا پڑھا جس کا مطلب اوپر تھا، تحت کا لفظ پڑھا جس کا معنی نیچے، آج آپ نے حلف کا لفظ بھی سیکھ لیا جس کا معنی پیچھے ہے، حلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور حلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، اور حلیفہ اسی سے ہے، یعنی پیچھے آنے والے، جانشین ہونے والے، ایک دوسرے کے بعد آنے والے۔ قالو، انہوں نے کہا، وہی اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں، یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کے روٹ ورڈ پڑھ رہی ہوں۔ اتجعلو، کہ تو بنائے گا، یہ بھی جعل سے ہے، جیم عین لام، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، ہا کی ضمیر جو ہے وہ ارض کے جا رہی ہے، من یفسدو، جو فساد کریں گے، فسد، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فیہا اس میں، ویسفکو، اور وہ بہائے گا، کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ سین فا قاف، دماءہن،
ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں سین با ہا بحمدک ونقدس ہم تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں قاف دال سین اس کا روٹ ورڈ ہے قال کہا انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں عین لام میم روٹ ورڈ ہے ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے تعلمون پیچھے بھی پڑھا نا یعلمون تعلمون صرف اس کے سٹارٹ میں جو ضمیر ہیں ان کا فرق ہے یعلمون غائب کے لیے یعنی یا جو ہے وہ غائب کے لیے آتی ہے اور تا حاضر کے لیے تو روٹ ورڈ کیا ہے اس کا عین لام میم وعلم اور سکھائے آدم نے الاسماء نام کلہا سارے کے سارے الاسماء کا روٹ ورڈ کیا سین میم واو سم ون سے ثم ارزہم پھر پیش کیا ان کو عین رازاد اس کا روٹ ورڈ ہے علی الملائکتی فرشتوں پر فقال پس کہا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء نام ہاؤلائی ان کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے چلیے اب اس کی تفسیر کرتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے فاحیاکم پس زندہ کیا اس نے تم کو تو یا ایہا الناس اعبدو کے ساتھ کی تو جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے حیرانگی ہے کہ جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے یعنی موجود ہی نہیں تھے پھر وہ تمہیں موت دے گا یعنی اس وقت زندگی بخشی جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک گندی مٹی کے ساتھ ایک انسان کا پتلا بنایا پھر اس میں جان پھونکی یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لایا تو کتنا ایک حیران کن بات ہے کہ تمہارے زندگی بخشنے والا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے لیکن پھر بھی تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ تم اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنے جسم کو دیکھتے نہیں ہو ایک ایک اعضاء اس نے تمہارا بنایا ایک پھر بنا کے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا دنیا میں بے پناہ تمہیں نعمتوں سے نوازا تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی اب اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی وہ تمہیں موت دے گا آئے گی نا موت ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی دن کسی وقت ہمیں اپنی موت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگلی بات بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہم نے اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی پتہ نہیں کل کا دن بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک گھڑی کا بھی نہیں پتہ تو پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو پھر موت کے بعد کیا کرے گا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ تمہارا حساب و کتاب لے سکے کیا یقین ہے ہم سب کو اس بات پہ کہ ہم نے مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے ہمارے اعمال نامہ ہمارے سامنے آئیں گے ہمارے کیوں کی جزا سزا ملے گی اگر ہمیں اس بات کا علم ہے علم تو ہے سب کو اگر ہم اس بات پہ دل سے یقین رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کفر نہیں کریں اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں اللہ کے بھیجے گئے احکاموں کی پیروی کریں ان کو فراموش نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جانا تمہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تم دنیا میں رہ کر بے شک اپنے ایک دوسرے کے جسموں کو جلا دو راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دو یا پانی میں بہا دو یا زمین میں دفن کر دو انسانوں کو جلا کے راکھ پھر بھی لوٹائے جانا کس کی طرف ہے اللہ ہی کی طرف ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں مارے گا وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی تو یہ ساری کی ساری دلیل کس بات کی ہے توحید کی دلیل ہے
اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی دلیل ہے۔ جو لوگ اس بات کا یقین نہیں نہ رکھتے، پتہ نہیں ہم مرنے کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو ان کے سامنے یہ آیت پڑھا کرے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا۔ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تمہیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم پہ طرح طرح کے انعامات کیے، ہمیں کھلانے کے لیے، ہمیں پلانے کے لیے، چلنے کے لیے زمین بنا دی، پانی بنا دیے، آبشاریں بنا دی، نہریں بنا دی، پہاڑ بنا دیے، جس کی وجہ سے یہ جو زمین ہے وہ ہل نہ پائے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ پہاڑ زمین کے ستون ہیں، ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین ہل نہیں پاتی، تو طرح طرح کے پھل ہمارے لیے اگا دیے، طرح طرح کی سبزیاں بنا دی، طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ بنا دی۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں سامنے کھانے کے لیے آ جاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بھی چیز ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں ہمارے لیے بنا دیا؟ تو کیا پھر یہ سب کچھ پانے کے باوجود، سب کچھ کھانے کے باوجود، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اتنا خوبصورت جسم بخشا، اتنے طرح طرح کے انعام کر دیے، تو کیا پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کریں؟ ثم استوى الى السماء، پھر کیا کیا؟ وہ متوجہ ہوا، ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، درست بنا دیا ان کو، ہموار کیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، یعنی صرف زمین ہی نہیں بنا دی بلکہ ہمارے لیے چھت بنایا، آسمان بنائے، ان آسمانوں پہ جو ہے وہ بادل بنا دیے، آسمانوں پہ سورج چاند ستارہ، یعنی آسمان کو مزین کر دیا، اور اس آسمان سے پانی برسایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے جو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے پیدا کی گئی، یعنی زمین جو ہے وہ آسمان سے پہلے پیدا کی گئی۔ سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے نا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورۃ نازعات میں یہ آیت ہے، اور سورۃ حامیم سجدہ میں 9 تا 12 سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اس سے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت اٹھانا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے اس میں خون، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ فساد برپا ہو، خون بہایا جائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے آغاز میں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی، ہدایت پانے والے اور نہ پانے والوں کی خصوصیات کو واضح کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔
تو گویا قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا بھی اس لیے کیا کہ وہ ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی پیروی کریں، اسی کے احکام کے مطابق زندگیاں بسر کریں۔ تو اس کے برعکس کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم جو ہے اپنی زندگی کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں؟ یہ سب تو چھوڑے دور کی بات ہے۔ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، عبادت کرنے کے لیے، کیا وہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے؟ ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اللہ کے سوا اوروں کو دے دی ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں تو اپنے پیروں فقیروں سے، اولادیں مانگتے ہیں تو اللہ کے سوا دوسروں سے، حاجتیں مانگتے ہیں تو دوسروں سے، مال مانگتے ہیں تو پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو ان قبروں پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ہر کام میں ہم نے دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا۔ اب فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو آزادی دی گئی، انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا نا، تو جنات کو آزادی دی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ فرشتے اس بارے میں دیکھ چکے تھے۔ اب انہیں انسان کے بارے میں بھی یہی جو تھا وہ ڈر تھا، اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا، ورنہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ فرشتے تو غائب نہیں جانتے نا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتے غائب کا علم رکھتے ہیں۔ تو فرشتے غائب نہیں جانتے، تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ انسان کو ایک آزاد مخلوق کی بنا پر پیدا کیا جا رہا ہے، وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کا اندیشہ جو ہے کافی حد تک درست تھا، درست ہے نا۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے مختلف ادوار میں، بلکہ ہر دور میں آپس میں جنگیں، اختلافات، پھر یہی اختلافات اور جنگیں قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہیں، پھر خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہو گئی۔ پڑھا سنا ہوگا آپ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ، قرآن پاک میں موجود ہے نا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا کہا فرشتوں نے؟ کیا تو بنائے گا اس میں جو زمین میں فساد کریں اور بہائیں گے خون ایک دوسرے کا؟ تو فرشتے کا کہنا یہ تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتے کہتے کہ ہم اللہ تیری اتنی تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری اتنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اتنی تیری عبادت کرتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، ان میں روح پھونکی، اور پھر کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سب کے سب نام سکھلا دیے، یعنی ساری چیزوں کے، کلہا، سارے کے سارے، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر فرشتوں پر پیش کیا۔ وقال انبئونی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس ڈر کو جو ہے وہ دور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ جو انسان ہے وہ علم کی بنا پر افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنا کے روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دی، اور پھر سکھا کے فرشتوں کی مجلس کو جمع کیا، فرشتوں کو جمع کیا اور آدم علیہ السلام کو بلایا۔ اور جب آدم علیہ السلام مجلس میں آئے اور کہا کہ جو ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔
اب دیکھیں کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی حلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے، جو آدم کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی حلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غائب نہیں رکھتے۔ غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو غیب کا علم جو ہے وہ نہ ہمارے کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ کسی اولیاء کے پاس ہے، نہ پیغمبر کے پاس ہے، نہ ولی اللہ کے پاس ہے، نہ ہمارے پیر و فقیروں کے پاس ہے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، صرف اور صرف غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر فقیر سارے بعد میں، سب سے پہلے اللہ رب العزت۔ دعائیں مانگی جائیں تو اللہ سے مانگی جائیں، حاجتیں مانگی جائیں تو اللہ سے مانگی جائیں، سجدے اللہ کو کیے جائیں، رکوع اللہ کو کیے جائیں، صدقہ خیرات اللہ کے لیے کیا جائے، مال جو ہے وہ اپنا اللہ کے لیے صرف کیا جائے، مزاروں پہ چڑھانے نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان مومن بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔